وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 26. آج کا سبق کا موضوع کیا ہم اپنے جسم اور مال کے مالک ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے. آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے. سامعین کرام، سورہ لقمان آیت نمبر 26. لیکن اس آیت پڑھنے سے پہلے گزشتہ آیت میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا، اور وہ آیت تھی للہ ما فی السماوات والارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریفوں کے ساتھ ہے. یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی ان اللہ هو الغنی الحمید پہ. اصل میں بات ابھی جو آگے بھی مضمون آ رہا ہے نا سامعین کرام، تقریباً سارا ہی مضمون جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف انسان کو راغب کر رہا ہے، اور کہ دیکھو حقیقت میں توحید ہی میں تمہاری نجات ہے، تمہاری فلاح ہے، کامیابی ہے، اور توحید تمہاری فطرت میں ہے. یہ جو سورت کے آخر تک تمام مضمون آ رہا ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی یعنی مرکزی مضمون اس میں یہی ہے. اور یہ شروع ہو چکا ہے کہ آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ کل کی جو آیت ایک رہ گئی تھی للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. اس پہ میں نے آپ سے گزشتہ سبق میں بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی تباہی بربادی اس میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے کسی اور کی طرف دیکھنے لگے، کسی اور ہستی سے اپنے دل کے دلی معاملات جوڑ لے، اور دل کو کسی دل میں کسی اور کو جگہ دے دے اللہ کے سوا. تو پھر اس میں انسان کا نقصان ہے اور ناکامی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے
یعنی انسان اللہ کو بھلا کے غیر اللہ کے ساتھ تعلقات کیوں جوڑ لیتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سامعین کرام دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہمارے دل میں اگر محبت ہے تو ظاہر کی محبت ہے۔ اب ظاہر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ تو بہرحال یہ ظاہر جو ہے یہ ہماری نظروں میں چونکہ نظر آ رہی ہے، اور چونکہ ہماری عقل کی دسترس ظاہر تک ہے، حواس خمسہ سے پرے ہماری عقل کام نہیں کرتی۔ یعنی جس چیز کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہو جائے تو اس کے بارے میں ہماری عقل کام نہیں کرتی، اس لیے ہم ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر پر فدا ہو جاتے ہیں، اس کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ اس میں آپ کی مختلف چیزیں ہیں جو آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ظاہر ہی حقیقت ہے۔ تھوڑی سی اگر ہم عقل کا استعمال کریں تو عقل ہمیں رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، اور پھر اس میں دو چیزیں ہیں یعنی حق کی جستجو میں دو چیزیں کام آتی ہیں۔ ایک تو سماعت، کہ جن ہستیوں کا تعلق باطن سے آپ کو نظر آتا ہے تو ان کی بات سنیں ذرا، اور پھر اس پہ عقل کے ذریعے سوچیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے ہوں گے تو وہ ایک افسوس کریں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، یا عقل سے کام لیتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو سماعت اور عقل کا استعمال، یہ دو چیزیں ہیں سامنے کرام۔ اول تو آپ کسی سمجھدار آدمی سے باطن کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ ضروری ہے، ہم تو تیار نہیں ہوتے، یعنی کسی شعبدہ پاس کے پاس تو چلے جائیں گے جو مختلف شعبدے دکھا کے آپ کو متاثر کر لے، لیکن کسی سچے آدمی کے پاس ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم تو جیسے کہ معجزات کا مطالبہ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح وہ انسانی ذہن ہے، وہ کہتا ہے کہ یار سچا تو وہ ہوگا جو ہوا میں اڑے یا پانی پہ چلے یا میرے دل کے راز جان لے اور جو میں سوچتا ہوں وہ اس کو معلوم ہو، یا اس طرح کے مختلف قسم کی چیزیں۔ ایسی بات نہیں ہے، حق کے لیے دلیل یہ نہیں ہے سامعین کرام، معجزات یا کرامتیں حق کی دلیل یعنی یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ حق کو کرامت یا معجزے سے جانچیں۔ تو دلیل ہوتی ہے، دلیل کے ذریعے آپ نے حق کو جاننا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت سے، علی بصیرت، انا ومن اتبعن، میں اور میرے پیروکار جو ہیں وہ اسی طرح ان کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ مضمون، میں اصل مضمون کی طرف آتا ہوں، ان اللہ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ مختصر یہ ہے، خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کی نجات جو ہے وہ توحید کے اقرار میں ہے، کہ یہ دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین کر لے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہی میری منزل ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا مقصود واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی میرا محبوب واحد ہے، اور مطلوب واحد بھی وہی ایک ذات ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں سامعین کرام۔ تو اس مضمون جو ابھی آ رہا ہے اور شروع ہو رہا ہے سامعین کرام، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ للہ ما فی السماوات والارض، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو
اس سے پہلے بھی جو آیت تھی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس میں نے مضمون بیان کیا تھا، کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لیں، لیکن آج میں اسی مضمون تک محدود رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو مالک حقیقی کون ہے، خالق حقیقی کون ہے، اور بادشاہ کون ہے، حکم کس کا چلتا ہے، دینے والا کون ہے، چھیننے والا کون ہے، موت اور زندگی کس کے اختیار میں ہے، فائدہ اور نقصان کس کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ حقیقت اللہ تعالیٰ میں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارے مسائل تو یہی ہے نا کہ تم فائدہ دینے والی ذات سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو۔ ابھی آج ہم نے مثال کے طور پہ پیسے کے سامنے بعض لوگوں نے سر جھکا دیا ہے کہ یا بے ایمانی تیرا اسرا۔ آج عام طور پہ آپ دیکھیں معاشرے میں جو بددیانتی ہے، کرپشن ہے اور رشوت ستانی ہے، تو آپ دیکھیں اس کو، تو حقیقت کو دیکھنا چاہیے، دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی یہ مضمون آئے گا آخر میں کہ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، بہرحال دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو دھوکا لگ گیا تو پھر تو آپ نقصان میں پڑ گئے۔ اگر لوہے کے سکوں کو جن پہ سنہری رنگ ہے، پیلا سونے کی طرح کا، اس کو آپ نے سونے کے بھاؤ خرید لیا، تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے فائدے کا سودا کیا کہ گھاٹے کا سودا کیا؟ یقیناً گھاٹے کا آپ سودا کر رہے ہیں۔ بھئی آپ جانچ کے تو دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہوتے ہیں ایسے نو سرباز، لیکن میں اس بات کو چھوڑ دیں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا جو ہے وہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ موت کے وقت بہت سے مردے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ میں 10 روپے لوگ نہیں رکھتے۔ بہت سے مردے جو ہیں، جو یہاں دنیا کا میل کچیل ہوتا ہے، غاسل جو ہے وہ بھی دھو ڈالتا ہے کہ یہ کہیں دنیا کی مٹی نہ لے جائے اپنے پاس۔ تو دیکھیں دھوکہ دہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ دھوکہ ہمیں لگ جائے تو پھر دھوکے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ غیر حقیقی چیز پہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، اور یہ مرض جو ہے کہ آپ دھوکے میں مبتلا ہو کے دھوکے پہ ہی اپنا سب کچھ لٹا رہے۔ مثال مطلب آپ دیکھ لیں، بہت سی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ یہ تمام معاشرہ دھوکے کا شکار ہو کے دنیا کو اصل سمجھ کے ہم دنیا ہی پہ سب کچھ خرچ کر رہے ہیں، اپنا وقت، اپنا مال دولت، سب کچھ دنیا ہی کو منزل بنا کے آپ مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ لوگ عام معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مستقبل کی میں بات کرتا ہوں، آپ مستقبل کا سوچتے ہیں، ہر لڑکی لڑکا اپنے مستقبل کا سوچتا ہے۔ تو مستقبل تو جناب دنیا میں تو آپ کا مستقبل ہے ہی نہیں، دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے آپ نے، یہ چند روزہ زندگانی ہے، یہ تو گزر جائے گی۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دھوکہ دہی کا شکار ہو کے دنیا کو اصل سمجھ کے دنیا ہی کے یعنی کچھ عرصے بعد جو آنے والا ہے تو وہ اس کو آپ مستقبل قرار دے کے آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے لگتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ دنیا ہی ہمارا مستقبل ہے، ہمارے اپنے ذہن میں بھی یہی ہے کہ دنیا ہی ہمارا مستقبل ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک روش ہے سامنے کرام، یعنی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اگر دنیا کے آپ مستقبل اپنا دنیا کو سمجھنے لگے تو یہ ایک دھوکے کا ہم شکار ہو گئے ہیں سامنے کرام۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر باطن سے ہماری نظر ہٹ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کٹ گیا ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ سے ہم کٹ گئے ہیں بحیثیت مقصود، محبوب اور مطلوب اور معبود بھی ہمارا اللہ نہیں ہے۔ اگر کچھ الفاظ آپ کو میرے نئے لگتے ہیں تو یہ معبود تو عام لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ معبود بھی نہیں ہے ہمارا۔ مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معبود بھی نہیں ہے ہمارا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا معبود پھر ظاہر ہے۔ دیکھیں معبود کسے کہتے ہیں کہ آپ
اس کے سامنے سر جھکا دیں۔ آج ہم نے پیسوں کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا۔ بہت سے لوگوں نے ایم این اے اور ایم پی اے اور یہ سارے جو عہدے ہیں اس کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ بڑے بڑے خان خوانین جو ہیں، یہ میں ایک عام بات کر لوں، آپ اس کو دیکھیں، یعنی سرمایہ دار طبقہ جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے، اور اکثر سرمایہ دار طبقہ ہی اسمبلیوں میں پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس سرمایہ دار طبقے کو کیا ضرورت ہے کہ یہ اسمبلیوں میں جائے؟ عام طور پہ یعنی آپ دیکھیں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، لیکن یہ کون بہاتا ہے؟ جس کے پاس ہوتے ہیں پیسے، الیکشن میں جو عام طور پہ جیتتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں تو اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں، عام طور پہ خان خوانین، کبھی میرا یہ نہیں وہ ہوا کہ کوئی غریب آدمی جو ہے، غریب سمجھدار آدمی، پڑھا لکھا آدمی اسمبلی تک پہنچا ہو، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو بھی الیکشن میں حصہ لیتا ہے وہ نوابین ہوتے ہیں، نوابین اور خان ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی جائیدادیں ہوتی ہیں، الیکشن میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ہمارا، اس میں عزت بھی ہے اور اس میں شہرت بھی ہے اور اس میں دولت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اقتدار کے منبع تک پہنچیں گے تو ظاہری دولت تو مطلب پھر آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ لوگ یعنی دولت مزید بڑھانے کے لیے، عزت مزید بڑھانے کے لیے، شہرت مزید بڑھانے کے لیے آپ دیکھیں کہ کرتے ہیں یہ سب لوگ۔ تو یعنی سرمایہ دار طبقے نے بھی ظاہر کے سامنے سر جھکا دیا ہے، جو غریب غربا ہیں انہوں نے بھی پیسے کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بہت سے غریب غربا جن کو آپ غریب غربا کہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ باطن کے لیے سوچیں کچھ۔ یعنی جو متوسط طبقہ ہے، مثال کے طور پہ چھوڑ دیں غریبوں کو، متوسط سفید پوش طبقہ ہے، وہ بھی ظاہری عہدوں کے سامنے، ظاہری خواہشات کے سامنے انہوں نے سر جھکایا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین کرام کہ اس کا مداوع ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کا مداوع ہم نے نہیں کیا، یعنی اس کا اگر ہم نے توڑ نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ خسران المبین، واضح نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے مطابق جو ہے پھر وہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں یہ مضمون جو ہے آپ دیکھیں مکے کا ہے۔ مکے میں کیا تھا؟ انہوں نے بھی ظاہر باطن کو چھوڑ کے ظاہر کو اپنا لیا تھا۔ لیکن ہم تو آج کی بات کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا ہے؟ ہمارا بھی ظاہر جو ہے قبلہ اور کعبہ جو ہے ہمارا ظاہر بن چکا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، حقیقت یعنی دیکھیں پرکھنا چاہیے، باطن اور ظاہر، اس پہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہوگا کہ آیا ہم باطن کو مقصد بنا لیں یا ظاہر کو بنا لیں۔ اگر ظاہر کو مقصد بناتے ہیں تو آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا عقل سے کہ کیا ظاہر ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ اگر میں نے 10 ارب روپے مثال کے طور پہ کما لیے تو کیا میرے ساتھ وہ قبر میں چلے جائیں گے؟ نہیں، وہ تو میرے دشمنوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ورثہ ہوگا اور وہ لوگ اڑا دیں گے اسے، جو بھی ہوگا۔ وہ لوگ اس سے تھوڑی کہ میرے لیے کچھ کریں گے، اسے وہ تو بس اپنا مال ہو جائے گا، وہ مالک بن جائیں گے، پرایا مال اپنا۔ تو بہرحال تو ظاہر کو مقصد اگر آپ نے بنا بھی لیا، لیکن آپ کی آخر کتنا آپ جی لیں گے اس دنیا میں؟ ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، ابھی آیا تھا نا کہ ثم الینا مرجعکم۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں جو ہیں سامنے کرام سوچنے کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں میں آپ کو ایک تمہید بیان کر رہا ہوں آئندہ جو مضمون آ رہا ہے۔
اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اب آ رہی ہیں، اس میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ مجھے احساس ہے ان باتوں کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے للہ ما فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور، کیا مجھے احساس ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو ہمارے پاس جو ہے کم از کم اس کو ہم اپنا مالک، اپنے آپ کو اس کا مالک گردانتے ہیں۔ یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرا سونا چاندی ہے، میرا جمع کیا ہوا ہے، میری ترکیبیں تھی، یہ میری گھر والی ہے اور یہ میرا گھر والا ہے اور یہ میری اولاد ہے۔ آپ نے تو اپنا سب کچھ لگا دیا، یعنی آپ نے یعنی جو چیزیں امانت کے طور پہ آپ اس کے مالک بن بیٹھے۔ دیکھیں مالک اور غلام میں فرق ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ مالک اور غلام میں بہت بڑا فرق۔ مالک ہوتا ہے اور غلام کی حیثیت غلام کی ہوتی ہے۔ ہم تو غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے زیر دست ہیں، اس کے قبضے میں ہیں۔ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ ہمیں ہماری جان اگر دی ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اگر ہمارے پاس مال ہے، اس کا حقیقی وارث کون ہے؟ اس کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمارے پاس تو یہ سب کچھ امانتیں ہیں سامنے کرام۔ تو پھر امانت میں خیانت، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ منافق کی آپ جانتے ہیں نا 3 نشانیاں ہیں بڑی۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں۔ اذا وعد اخلف، اذا یعنی جب وعدہ کرے تو جھوٹ بولے، اور جب بات کرے آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ 3 بڑی نشانیاں اللہ کے رسول نے، کہ وعدہ کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کو پاس رکھوائی جائے تو یہ تینوں صفات جو ہے بدرجہ اتم ہم میں پائی جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ بات ہم نے کیا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جیسے کہ وہ ہے نا سورہ منافقون میں کہ اذا جاءک المنافقون قالوا، ہم شہادت دیتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ سورہ منافقون میں یہ شروع اس طرح ہوتی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یشہد انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ کہ منافق آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ تو ہم تو رسول کو مانتے ہیں، پھر ان کا اتباع نہیں کرتے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے؟ رسول تو آتا ہے سامعین کرام اتباع کے لیے، اطاعت کے لیے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ ہم نے رسول کو نہیں بھجوایا اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیطاع باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو اللہ تعالیٰ کی نہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک وعدہ ہے، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ ایک وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں،
لیکن ہم پھر ساری زندگی اس کی وعدہ خلافی کرتے رہتے ہیں. خواہشات نفس کے آپ تو عام دیکھ لیں کہ ہم اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں وہ تو خواہشات نفس کی زندگی ہے، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروی ہے. گھر کی اکائی سے دیکھ لیں اور اپنے اس تک دیکھ لیں جو بھی ہے، تو یہ تو خواہشات نفس کی وہ ہے، پیروی ہے. تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہم کر رہے ہیں، تو کر رہے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ہم خود اپنے کیے کہ پھر ذمہ دار ہیں سامنے کرام. تو بہرحال یہ سارا مضمون ہے سامنے کرام. میں منافق کی بات کر رہا تھا اور میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا یعنی جو وعدہ خلافی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں، یعنی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مالک ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرا یہ جسم میرا ہے، یہ مال میرا ہے، یہ اولاد میری ہے، یہ گھر والا میرا ہے، گھر والی میری ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یہ یعنی ایک جھوٹ پہ ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے وہ جھوٹ پہ ہے. آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ زندگی آپ کی ہے، نہ اپنی زندگی آپ کی ہے، نہ آپ اپنی موت کے مالک ہیں. موت کب آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. آپ کب پیدا ہوئے، کس کی مرضی سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے پیدا. کس نے آپ کی تصویر بنائی، اللہ نے بنائی ہے. یہ سب کچھ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ما فی السماوات والارض میں مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی طرف راغب کر رہا ہے کہ دیکھو مجھے ہی دیکھو، مجھے محسوس کرو، میں ہوں حقیقی خالق، مالک، قادر، بادشاہ، میں ہوں. وہ ہے نا آخری پارے میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. یہ ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. لیکن افسوس کی بات یہ ہے نہ ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں. یہ بات میں پورے وجدان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صفات ہم میں نہیں ہے. نہ ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، نہ ہم اللہ کو اپنا بادشاہ اور مالک تصور کرتے ہیں. دیکھیں بادشاہ کے حکم کی تو پاسداری ہوتی ہے، ہم نہیں کرتے. ہم اللہ تعالیٰ کو بادشاہ مانتے ہی نہیں ہیں اور اللہ کو معبود بھی نہیں مانتے. الہ ہمارا معبود تو نہیں ہے، الہ تو ہماری خواہشات نفس ہے سامنے کا. تو پھر یہ کیسے دعوے ہیں؟ سوال یہ ہے یہ کیسے دعوے ہیں جو ہم کر رہے ہیں؟ تو بہرحال ان ساری چیزوں پہ سوچنا چاہیے سامنے کرام. اور ان اللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ابھی وقت بھی کم ہے سامنے کرام. بہرحال اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غنی الحمید پہ انشاءاللہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. ترجمہ سنا دیں. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک وہ بے نیاز تعریفوں والا ہے. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. To God belongs everything in the heavens and the earth. God is the rich, the praised. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.